International Islamic Research Center. رسول الله طال بي الحنين. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ امام المفسرین، اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دور حاضر میں جن کی تفسیر بہترین سلفی تفسیر شمار ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے اس طرح رحمت تھے کہ پہلی امتوں پر اجتماعی طور پر عذاب جایا کرتا تھا، پوری کی پوری امت تباہ کر دی گئی، پوری کی پوری امت کو ان کی شکلیں مسح کر دی گئی، اور پوری کی پوری امت پر آسمان سے اللہ رب العزت نے پتھر برسائے. اس طرح کے جتنے بھی عذاب پہلے آتے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس طرح کا اجتماعی عذاب قیامت تک نہیں آئے گا. کافروں کے لیے بھی رحمت ہوئی ہے نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا کافروں کے لیے کیسے رحمت تھے، اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو یمامہ کے سردار ہیں اور کافر ہیں، گھوڑے پر سوار کہیں چکر لگا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت انہوں نے انہیں پکڑ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. کافر ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسجد کے اندر ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ما بالک یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ پورے اخلاق کے ساتھ، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ کافر ہے، باندھا ہوا ہے، ستون کے ساتھ اس کو جکڑا ہوا ہے. اس وقت بھی وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا بھی دھمکیاں دے رہا ہے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر انعام کرو گے مجھے چھوڑ دو گے تو میں شکر گزار ہوں گا اور اس کا بدلہ میں اچھا دوں گا. ایک دن، 2 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخلاق کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کی تمام ضروریات کا مکمل خیال رکھا ہوا ہے، اور یہ شخص آپ کے اخلاق کے مقابلہ میں اسی بد اخلاقی کے ساتھ گرم، سخت اور سست کلمات کہتے ہوئے یہی باتیں دہرا رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میرا بدلہ لیا جائے گا. تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ کی رسیاں کھول دو. اسے آزاد کر دیا گیا، مسجد سے بھاگتا ہوا نکل گیا. ابھی مدینہ کی 4 دیواریوں سے باہر نہیں نکل پایا. اللہ رب العزت نے اس کی قسمت کھول دی. سوچا کہا کہ میں باندھا ہوا تھا، مجھے ان لوگوں نے باندھا ہوا تھا، میں جکڑا ہوا تھا، مجھے قتل کروا دیتے، مجھے مروا دیتے، مجھے مارتے پیٹتے، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا.
بلکہ میرے سخت سست الفاظ کا جواب بھی بڑے اخلاق کے ساتھ یہ شخص دیتا رہا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے تو یہ یقیناً نبی ہوگا۔ پاس ہی ایک باغیچے میں پانی حوض دیکھا، وہاں سے غسل کیا، واپس مسجد نبی میں آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ اس ثمامہ کو کسی نے تلوار کے ساتھ مسلمان کیا ہے؟ اسلام کے خلاف یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، کتب حدیث میں صحیح سند سے ثابت ہے، کہیں تلوار کا ذکر آیا، کہیں مار پیٹ کا ذکر آیا، کہیں اسے انڈر پریشر کرنے کا کوئی سلسلہ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہوا اور اس نے جو الفاظ کہے انتہائی عبرتناک۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بدترین جو چہرہ میری نظر میں تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اس وقت دنیا کا سب سے محبوب ترین چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ کایا پلٹ گئی۔ دنیا کا بدترین شہر میں جس شہر کو سمجھتا تھا وہی شہر مدینہ تھا، اور آج میرے نزدیک دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام جو ہو چکا ہے وہ ہے جہاں آپ ہیں۔ میں سب سے بدترین دین اسلام کو سمجھتا تھا، اور اب دین اسلام میری جان بن چکا ہے، مجھے محبوب ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ۔ مکہ مکرمہ پہنچا، عمرے کے دوران طواف مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو ثمامہ ہے، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے جو کہ یمامہ کا حاکم ہے، اور یہ مسلمانوں کی طرح عمرہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو؟ صابی کا معنی تھا کہ تم بے دین ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں صابی نہیں ہوا ہوں، میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ پہلے صابی تھا، میں اب دیندار ہوا۔ جس شخص نے کتاب و سنت کو اپنانا شروع کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی، اسے کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اور یہ بات اس زمانے میں حضرت ثمامہ بن اسال سے کہی گئی، اور آج بھی اسی طرح کا ماحول موجود ہے۔ سعودی عرب میں، خلیجی ممالک میں لوگ جاتے ہیں، یقیناً دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو خوش نصیب لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں اس دنیا کی دولت سے انتہائی قیمتی دولت بھی عطا کر دیتا ہے، اور وہ ہے دولت توحید۔ لوگ توحید سیکھ جاتے ہیں، واپس اپنے ملک میں آئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ یہ تو رفع دین کر رہا ہے، یہ شخص تو وہابیوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ کہیں گے کہ تو وہابی ہو گیا ہے۔ یہاں ایسا ماحول کہیں کہیں نظر آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا تو صابی ہو گیا ہے، آج والے کہتے ہیں تو وہابی ہو گیا ہے۔ بات ایک، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی دین سے گیا، بلکہ جیسے ہی کسی کو رفع دین کر کے نماز پڑھتے دیکھا کہیں گے کہ یہ ہمارے کام سے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حضرت ثمامہ کے دماغ میں جاگزی ہو چکی ہیں۔ غصہ آیا، کہنے لگا اے مکہ والو، اے قریش، آج کے بعد یمامہ سے تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ آدمی کے دل میں ایمان موجزن ہو گیا، کہا کہ جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ملی، میرے علاقے سے مکہ میں گندم نہیں آئے گی۔
تھوڑے ہی دنوں میں جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ گندم ساری کی ساری وہاں سے آتی تھی، مکہ والے کھاتے تھے۔ اب کیا تھا، جس شخص کو اپنے شہر سے نکالا، مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی شخص کے پاس بھاگے ہوئے گئے، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا بھتیجا ہے، یہ ماما کے سردار نے ہمارا غلہ روک لیا ہے، ہماری سفارش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت اللہ علیہ دیکھیں، آپ ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے مجھے میرے شہر سے نکال دیا، تمہارے لیے سفارش کیوں کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر ثمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مکہ والوں کا غلہ جاری کر دو، اور فوراً غلہ جاری کر دیا گیا۔ کافروں کے لیے رحمت ہوئے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ اور اگر آپ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا ان لوگوں کو معاف کرنا، اسے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو پتہ چلے کہ آپ کافروں کے لیے کتنے مہربان تھے، کافروں کے لیے بھی کتنے رحمت ثابت ہوئے۔ وہ شہر جہاں سے ان مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اللہ رب العزت نے فاتحانہ شان سے اسی شہر میں دوبارہ واپس پہنچایا۔ 8 سال کا عرصہ لگ گیا، لیکن اس دوران اللہ رب العزت نے اسلام کا لشکر بہت بڑا کر دیا، حکومت بڑی مضبوط کر دی۔ 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، بلا مقابلہ، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ آپ نے اعلان کر دیا جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو وہاں چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ لوگ چھپتے گئے، اپنی جان بچاتے گئے۔ اب جو فاتح ہے اس کو اختیار ہے کہ کن کن لوگوں کو پکڑ کر وہ کیا کیا سزا دے سکتا ہے۔ یہ باری آئی کہ اب تمہارا کیا کیا جائے۔ مکہ والوں سے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، نیک بائی کے بیٹے، ہمیں آپ سے رحم کی توقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آزاد ہو، تم پہ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ نے عام معافی دے دی اور کہا کہ جاؤ تم پہ کوئی سختی نہیں۔ بالکل وہی کلمات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہتے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام جنگ کے دوران تھا، جسے آپ جنگی ضابطۂ اخلاق کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی ضابطۂ اخلاق اس مد پر شامل تھا کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر فلاں علاقے کی طرف جاؤ، حملہ کرو، لیکن پہلے کیا کرو؟ پہلے جا کے ایک جگہ رک کر انتظار کرو کہ وہاں سے کہیں اذان کی آواز آتی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ بستی کیسی ہے، مسلمانوں کی ہے، کون سی ہے۔ اور جہاں باقاعدہ جنگ کرنی ہے ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرے سپاہیوں، لا تقتلوا الصبیان، اگر میدان جنگ میں کوئی چلتا پھرتا بچہ نظر آئے اسے قتل مت کرنا، چاہے کافروں کا ہی کیوں نہ ہو۔
لا تقتلوا النساء، عورتوں کو قتل مت کرنا۔ لیکن کن عورتوں کو؟ جو گھریلو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ لائی گئی ہیں، خیموں میں موجود ہیں، اگر کوئی عورت چلتی پھرتی نظر آئے اس پہ تلوار مت اٹھاؤ، الا یہ کہ کوئی عورت میدان جنگ میں باقاعدہ تلوار پکڑ لے تو اسے قتل کر سکتے۔ اور اسی پر بس نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کسی عبادت خانے میں کوئی راہب نظر آ جائے تو اسے بھی قتل مت کرو۔ راہب عبادت گزاری میں لگا ہوا ہے، اسے بھی چھوڑ دو، اسے بھی معاف کر دو، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے لوگوں کو بھڑکا رہا ہو، جوش دلا رہا ہو تو وہ جنگ میں شامل ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میدان جنگ میں کافر کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ان علاقوں میں جا کے فصلیں تباہ نہ کرو، ان کے درخت بلا وجہ نہ کاٹو، ان کی بھیڑ بکری کو محض تہس نہس کرنے کے لیے مت ختم کرو۔ جنگ کرو جو تمہارا اصل مقصد ہے، مشرکین کے ڈھیر لگاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی کھجوریں کاٹنا، ان کی فصلیں تباہ کرنا، ان کی بھیڑ بکریاں مارنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنا لشکر روانہ فرمایا کرتے تو یہی کلمات کہا کرتے، ان لوگوں پہ تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی۔